السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پہ خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور امتحان کی تیاری بھی اچھی چل رہی ہوگی۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ہم بہار بورڈ میٹرک اردو کا پیپر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا ہم 4 سے 5 ماڈل پیپر آپ کے سامنے پیش کریں گے اور جس میں سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو سبھی چیزیں ہوں گے۔ اگر آپ ان تمام ویڈیوز کو پابندی کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ یہ سیکشن اے ہے، اس میں 100 سوال ہوں گے آبجیکٹیو ٹائپ، جس میں سے آپ کو کوئی بھی 50 سوالات حل کرنے ہوں گے۔ کوئی بھی 50 جو بھی آپ کو آسان معلوم ہو اس پیپر کو آپ اس سوال کو حل کریں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے۔ تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں آج کا سوال آبجیکٹیو ٹائپ۔ اس میں سے 1 اور 2 نمبر کوشچن لاسٹ میں آئے گا، جو سیٹنگ میں تھوڑا سا نیچے چلا گیا ہے تو ہم آپ کو اس کو لاسٹ میں کرائیں گے۔ یہاں 3 نمبر سے شروع ہوتا ہے سیکشن اے۔ سوال نمبر 3، ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال کب ہوا؟ تو ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال کب ہوا؟ سن 2002 میں ہوا ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال۔ سوال نمبر 4، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کا اصل نام مہر نگار ہے۔ کیا نام ہے؟ ملکہ مہر نگار نام ہے۔ نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ سوال نمبر 5، افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ تو افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار زرینہ ہے، یعنی کہ برکت علی صدیقی کی بیوی جو ہے زرینہ، وہ اصل ہے اس کا مرکزی کردار۔ یعنی سوال نمبر 5 کا آپشن سی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 6، افسانہ فرار میں محمود کا ایک دوست ہے، اس کا نام کیا تھا؟ افسانہ فرار میں محمود کا ایک دوست تھا، اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام تھا عظیم نام تھا۔ کیا نام تھا؟ عظیم نام تھا۔ جو افسانہ فرار میں محمود کا ایک دوست ہے اس کا نام کیا ہے؟ عظیم، یعنی 6 کا اے آپشن صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 7، زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ تو زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ 0.75 سیلسیس۔ کتنا؟ 0.75 سیلسیس۔ یہ زمین کا تاپمان یعنی زمین کا درجہ حرارت، زمین کا ٹمپریچر بڑھ گیا ہوا ہے، یعنی 7 کا آپشن ڈی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 8، سر سید کہاں مدفون ہے؟ تو سر سید کہاں مدفون ہے یعنی ان کی قبر کہاں ہے؟ تو علی گڑھ میں ہے، یعنی 8 کا آپشن بی صحیح جواب ہوگا۔ سر سید کہاں مدفون ہے؟ تو سر سید علی گڑھ میں مدفون ہیں۔ سوال نمبر 9، عبد المغنی نے کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی؟ پروفیسر عبد المغنی نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ تو پروفیسر عبد المغنی نے مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں تعلیم حاصل کی۔ عبد المغنی نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ تو مدرسہ شمس الہدیٰ میں تعلیم حاصل کی، یعنی آپشن اے صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 10، بھیم راؤ کے والد کا نام کیا تھا؟ تو بھیم راؤ کے والد کا نام کیا تھا؟ رام جی مالو جی سکپال۔ کیا نام تھا؟ رام جی مالو جی
सकपाल नाम था भीम राव के वालिद का। सवाल नंबर 11, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? 1941 में हुई थी। लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? 1941 में हुई थी। सवाल नंबर 12, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। किसका? पाइथागोरस की रहनुमाई की थी आर्यभट्ट ने। किसकी रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की, यानी 12 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अब आते हैं आगे। सवाल नंबर 13, नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? तो नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? सआदत अली। क्या नाम था? नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? सआदत अली। आपके इन तमाम क्वेश्चन पे पहले से हमने टिक लगा करके रखा है। आप इसको अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप देख लेंगे, जो टिक लगा हुआ वो सही जवाब होगा। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? नज़ीर अहमद के वालिद का नाम था सआदत अली। क्या नाम था? सआदत अली। सवाल नंबर 14, गालिब के शामिल निसाब ख़त किसके नाम है? गालिब के शामिल निसाब ख़त किसके नाम है? जो आपकी किताब में है, जो आपके सिलेबस में है, वो ख़त की बात हो रही है। ऐसे गालिब ने करीब करीब 900 खतूत लिखे हैं। कितने? 900 खतूत लिखे हैं। और उनकी 2 किताबें हैं, खतूत के मजमूए हैं, उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी, ये दोनों उनके खतूत के मजमूआ है। लेकिन यहाँ पूछ रहा आपके शामिल निसाब जो ख़त है उसका नाम क्या है, उस किसके नाम से लिखा था? तो उन्होंने करामत अली हमदानी के नाम से ख़त लिखा था, जो हमारे निसाब दरख्शां उर्दू में शामिल है। सवाल नंबर 15, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। पैदा कहाँ हुए थे? आगरा में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में। और वफ़ात कहाँ हुई? दिल्ली में, और दिल्ली में ही इनका ससुराल था। सवाल नंबर 16, इंडिया गेट की तामीर किसने की? तो इंडिया गेट की तामीर किसने करी थी? मालूम है ना? अंग्रेज़ों ने करी थी। किसने किया था इंडिया गेट की तामीर? इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने किया था। सवाल नंबर 17, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन थी? कौन है? बेदी से, यानी राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू किसने लिया था? तो इस्मत चुगताई ने लिया था। किसने लिया था इंटरव्यू? इस्मत चुगताई ने राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया था। अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18, शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा जो हमारे निसाब में शामिल नज़्म है, उसके शायर कौन है? उसके शायर हैं निदा फाजली। कौन है शायर इसके? निदा फाजली इसके शायर हैं। बिजली का खंबा जो नज़्म है, इसके शायर कौन है? निदा फाजली है। सवाल नंबर 19, निदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया मेरे आगे किस सिनफ़े नसर से मुतअल्लिक़ है? निदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया मेरे आगे किस सिनफ़ से मुतअल्लिक़ है? तो ये खाका से मुतअल्लिक़ है। किससे मुतअल्लिक़ है? खाका से मुतअल्लिक़ है, यानी खाका है ये निदा फाजली के दुनिया मेरे आगे। सवाल नंबर 20, शहबाज का इंतकाल कब हुआ? यानी अब्दुल गफ़ूर शहबाज का इंतकाल कब हुआ? तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज का इंतकाल कब हुआ? 1908 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1908 ईस्वी में अब्दुल गफ़ूर शहबाज का इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 21, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? तो परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन। क्या नाम था? परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन था। सवाल नंबर 22, शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा था? तो गालिब ने आरिफ की मौत पर लिखा था। किसकी मौत पर मरसिया लिखा था? आरिफ की मौत पर। यानी हमारे निसाब में जो शामिल मरसिया है वो गालिब ने किसकी मौत पर लिखा था? तो आरिफ की मौत पर लिखा था। किसकी मौत पर लिखा था? आरिफ की मौत पर लिखा था। सवाल नंबर 23, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का ख़ानदानी पेशा तबाबत था। क्या था? तबाबत, यानी हिकमत, यानी डॉक्टरी। मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का ख़ानदानी पेशा तबाबत था। क्या था? तबाबत था। सवाल नंबर 24, सलाम मछली शहरी
کس صنف شاعری کے شاعر ہیں؟ سلام مچھلی شاعری کس صنف شاعری کے شاعر ہیں؟ تو سلام مچھلی شاعری گیت کے شاعر ہیں. ہمارے نصاب میں ان کی گیت ہے، سلام مچھلی شاعری کی گیت ہیں. سوال نمبر 25. ظفر گورکھپوری کی شاعری کے اب تک کتنے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں؟ تو ظفر گورکھپوری کے شاعری کے اب تک 7 مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، یعنی آپشن سی صحیح جواب ہوگا 25 کا. سوال نمبر 26. ہری موہن جھا کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو یہ سوال آپ کے روشنی کتاب سے ہے. تو ہری موہن جھا کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ انگریزیہ بابو. کون سا افسانہ ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ انگریزیہ بابو. کون سا نصاب میں شامل ہے ہمارے افسانہ ان کا؟ انگریزیہ بابو. سوال نمبر 27. اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہیں؟ تو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہیں. اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہیں؟ قلی قطب شاہ ہیں. کون ہیں؟ قلی قطب شاہ. سوال نمبر 28. تو وہ سورج ہے تیری رہ جائیں گی. کیا رہ جائیں گی؟ گہرائیاں، پرچھائیاں، تنہائیاں، پروائیاں، پرچھائیاں. تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی. تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی، یعنی آپشن بی صحیح جواب ہوگا 28 کا. 29 کا. پروین شاکر کی شادی کس سے ہوئی؟ پروین شاکر کی شادی کس سے ہوئی؟ پروین شاکر کی شادی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی تھی. کس سے ہوئی تھی؟ ڈاکٹر نصیر علی سے پروین شاکر کی شادی ہوئی تھی. سوال نمبر 30. شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ تو شاعری میں نسیم آتش لکھنوی کے شاگرد تھے. شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ آتش لکھنوی کے شاگرد تھے، یعنی 30 کا آپشن بی صحیح جواب ہوگا. سوال نمبر 31. کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام ہے؟ یہ بھی روشنی کا سوال ہے. کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام ہے؟ تو ایک درخت کا نام ہے. کیا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ ارجن ایک درخت کا نام ہے. سوال نمبر 32. غالب کا پہلا تخلص کیا تھا؟ تو غالب کا پہلا تخلص کیا تھا؟ اسد تھا. سوال نمبر 32. غالب کا پہلا تخلص کیا تھا؟ غالب کا پہلا تخلص اسد تھا. کیا تھا؟ اسد تھا. سوال نمبر 33. مہاشویتا دیوی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یہ روشنی کا سوال ہے. مہاشویتا دیوی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ارجن افسانہ ہمارے نصاب میں شامل ہے مہاشویتا دیوی کا. سوال نمبر 34. وارث شاہ سے کس زبان کی نظم ہے؟ تو یہ پنجابی زبان کی نظم ہے. یہ بھی روشنی کا سوال ہے. وارث شاہ سے کس زبان کی نظم ہے؟ تو یہ پنجابی زبان کی نظم ہے. سوال نمبر 35. ترادوئی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو ترادوئی کس افسانے کا کردار ہے؟ خالی صندوق افسانے کا کردار ہے. کس افسانے کا کردار ہے؟ ترادوئی خالی صندوق افسانے کا کردار ہے. سوال نمبر 36. افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتہ میں کون تھا؟ افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتے میں کون تھا؟ تو بیٹا تھا. کون تھا؟ سراج برکت علی کا بیٹا تھا آشیانہ میں. سوال نمبر 37. بھیم راؤ کا کس سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ ہوا؟ بھیم راؤ کا کتنے سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ ہوا؟ تو 5 سال کی عمر میں بھیم راؤ کا اسکول میں داخلہ ہوا، یعنی آپشن 37 کا آپشن ڈی صحیح جواب ہوگا. سوال نمبر 38. راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے تھے. کہاں؟ 38 کا جواب آپشن بی صحیح جواب ہوگا. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ راجندر سنگھ بیدی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لاہور میں پیدا ہوئے تھے. سوال نمبر 39. مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو مبارک عظیم آبادی کی پیدائش 1869 عیسوی میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 1869 عیسوی میں ہوئی تھی. سوال نمبر 40. سلام مچھلی شاعری کا اصل نام کیا تھا؟ سلام مچھلی شاعری کا اصل نام عبدالسلام تھا. کیا نام تھا؟ عبدالسلام.
سوال نمبر 41 واو معدولہ ذیل کے کس لفظ میں ہے؟ تو اس میں خوب، نور، خون، خواب کس میں ہے؟ واو معدولہ، تو واو معدولہ خواب میں ہے، یعنی وہ واو معدولہ اس واو کو کہتے ہیں جو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے۔ واو معدولہ کسے کہتے ہیں؟ وہ واو جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے۔ تو یہاں واو معدولہ کون ہے؟ خواب کا واو معدولہ ہے، تو آپشن ڈی صحیح جواب ہوگا 41 کا۔ 42 اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تو اسد اللہ خان غالب میں غالب تخلص ہے۔ اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ غالب تخلص ہے، یعنی آپشن بی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 43 ذیل میں علامت استفہام کون سی ہے؟ یعنی سوالیہ نشان کون سی ہے؟ تو یہاں دیکھیں آپ، اس 90 سوالیہ نشان کون ہے؟ یہاں آپشن سی میں دیکھیے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ سوالیہ اسی کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ کس کو؟ یہ سوالیہ نشان ہے، یعنی کوشچن مارک جسے کہتے ہیں ہم انگلش میں، اسی کو اردو میں بولتے ہیں سوالیہ نشان۔ تو اس میں علامت استفہام کون ہے، یعنی سوالیہ نشان کون ہے؟ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اس میں سوالیہ نشان کون ہے، تو یہ ہے۔ پوچھ سکتا ہے علامت استفہام کون ہے، تو یہی جواب ہوگا دونوں کا۔ سوال نمبر 44 اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 45 حسب کا مترادف کیا ہوگا؟ تو حسب کا مترادف ہوگا نسب۔ حسب کا مترادف کیا ہوگا؟ نسب ہوگا۔ سوال نمبر 46 رحمت عالم کو آپ کیا کہیں گے؟ رحمت عالم کو آپ کیا کہیں گے؟ تو رحمت عالم کو ہم لقب کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ لقب کہیں گے۔ تو لقب کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو عوام کی طرف سے کسی خوبی کی بنا پہ دیا جاتا ہے نام، اس نام کو لقب کہتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوگوں نے رحمت عالم رکھ دیا، اسی طرح ہمارے ہندوستان میں مہندر سنگھ دھونی جو ہے کرکٹر، ان کا نام لوگوں نے ماہی رکھ دیا۔ اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جن کا نام پیار سے رکھ دیا، شہنشاہ غزل جیسے نام رکھ دیا غلام علی صاحب کا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ لقب ہے، جو پیار سے عوام نام دے دیتی ہے اسے لقب کہتے ہیں۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ خطاب وہ نام ہے جو عوام پبلک کی طرف سے نہیں بلکہ سرکار، کسی حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے جو سمانت نام دیا جاتا ہے، جو اعزاز دیا جاتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ جیسے بھارت رتن، پدم شری، پدم بھوشن، اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یا اور بھی کچھ ایوارڈ ہو، ان تمام کو خطاب کہتے ہیں۔ کنیت وہ نام جو ماں باپ، بیٹا بیٹی کے نام کے ساتھ، رشتے کے ساتھ الگ کر کے جو نام رکھا جاتا ہے اسی کو کنیت کہتے ہیں۔ اور تخلص وہ نام جو شاعر اپنے نظم اور غزل کے آخری مصرے میں جو نام لکھتا ہے قلمی، اسے تخلص کہتے ہیں۔ سوال نمبر 47 درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ بادل مذکر ہے، باقی بارش، بوتل اور پیاس سب مؤنث ہے۔ سوال نمبر 48 ذیل میں اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں اسم نکرہ کون ہے؟ پہاڑ ہے۔ عامر، پٹنہ اور گنگا یہ کیا ہے؟ عامر ایک خاص آدمی کا نام ہے، پٹنہ ایک خاص شہر کا نام ہے، اور گنگا ایک خاص ندی کا نام ہے۔ لیکن پہاڑ کسی خاص پہاڑ کا نام نہیں ہے، بلکہ پہاڑ کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا 48 کا آپشن سی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 49 خشک کی ضد کیا ہوگی؟ خشک کی ضد کیا ہوگی؟ تر ہوگی۔ خشک کی ضد کیا ہوگی؟ خشک کی ضد ہوگی تر۔ خشک کی ضد کیا ہوگی؟ تر ہوگی۔ سوال نمبر 50 ذیل میں سے لاحقہ کو تلاش کریں۔ تو عقل مند یہ لاحقہ ہے، یعنی مند بعد میں لگ رہا ہے اس میں، تو یہ کیا ہوگا؟ لاحقہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور جیسے بیوقوف ہوتا ہے تو بیوقوف کیا ہے؟ یہ سابقہ ہے۔ بدمعاش کیا ہے؟ یہ بھی سابقہ ہے۔ بے شک کیا ہے؟ یہ بھی سابقہ ہے۔ اس میں لاحقہ کون ہے؟ عقل مند، یعنی مند بعد میں لگ رہا ہے تو یہ لاحقہ ہے۔ بے، بد اور بے یہ سب سابقہ ہے، اور مند یہ لاحقہ ہے۔ سوال نمبر 51 ذیل میں اس میں تعداد کی نشاندہی کیجیے۔ تو معلوم ہے کہ باغ، پھل، نیک یہ تعداد نہیں ہے، گنتی نہیں ہے۔ 40 ایک گنتی ہے، تو اس میں تعداد 40 ہوگا، یعنی آپشن سی 51 کا صحیح جواب ہوگا۔
सवाल नंबर 52, बातिन की ज़िद क्या होगी? तो बातिन की ज़िद होगी ज़ाहिर। बातिन की ज़िद क्या होगी? बातिन की ज़िद होगी ज़ाहिर। बातिन की ज़िद क्या होगी? ज़ाहिर होगी। तो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 53, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? चादर जो है ये लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। चादर क्या है? ये लफ्ज़ मुअन्नस है, बाकी सब मुज़क्कर है। सवाल नंबर 54, तुम सब पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो, ये तुम सब पढ़ते हो। अगर तुम पढ़ते हो तो ये वाहिद मुतकल्लिम वाहिद हाजिर होता, लेकिन वाहिद हाजिर इसमें चारों ऑप्शन में वाहिद हाजिर नहीं है, इसीलिए हमने इसमें सब बढ़ा दिया। तुम पढ़ते हो यानी तुम सब पढ़ते हो, ये सही होगा। इस जुमला में तुम सब कौन सा सेगा है? तो इसमें जमा हाजिर कौन है? जमा हाजिर का सेगा है, तुम सब पढ़ते हो। अगर लिखता कि मैं पढ़ता हूँ तो ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, और लिखता कि वो पढ़ता है तो ये वाहिद गायब का सेगा है, और लिखता कि वो सब पढ़ते हैं तो ये जमा गायब का सेगा होता। लेकिन ये लिख रहा है कि तुम सब पढ़ते हो, ये जमा हाजिर का सेगा है। सवाल नंबर 55, जुल्म की ज़िद क्या होगी? तो जुल्म की ज़िद होगी अदल। जुल्म का ज़िद क्या होगा? अदल होगा। आदिल अदालत, अदलिया नहीं, बल्कि क्या होगा? अदल यानी इंसाफ। जुल्म का ज़िद क्या होगा? इंसाफ होगा, अदल होगा। सवाल नंबर 56, दर्ज झैल में साबका की निशानदेही कीजिए। दर्ज झैल में साबका की निशानदेही कीजिए। तो दर्ज झैल में साबका कौन है? अनपढ़, ये साबका है। क्या है? अनपढ़, ये साबका है। इत्रदान, दर्दनाक और अक्लमंद, ये क्या है? ये तीनों का तीनों, दान नाक मंद, ये लाहिका है। अनपढ़, अन जो है ये साबका है। सवाल नंबर 57, मैं आऊँगा किस फ़ेल की मिसाल है? तो मैं आऊँगा ये फ़ेल मुस्तक़बिल की मिसाल है। किसकी मिसाल है? फ़ेल मुस्तक़बिल यानी आने वाले ज़माने की मिसाल है, मैं आऊँगा। सवाल नंबर 58, तुम कहाँ जा रहे हो? ये कैसा जुमला है? तो ये जुमला इस्तिफ़हामिया है। क्या है? ये सवालिया है। देखिए यहाँ पीछे पूछा था कि ये कैसा निशान है, ये किस चीज़ का निशान है, इसी तरह का था वो। ये सवालिया निशान है। किसका निशान है? ये सवालिया निशान है। तुम कहाँ जा रहे? ये कैसा जुमला है? तो ये इस्तिफ़हामिया जुमला है या सवालिया जुमला है? ये भी सब ऑप्शन हो सकता है, सवालिया और इस्तिफ़हामिया दोनों। जो भी सवाल जवाब हो, दोनों इस्तिफ़हामिया हो या सवालिया हो, दोनों सही जवाब है। तुम कहाँ जा रहे हो। सवाल नंबर 59, अर्ज़ का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? किसका? अर्ज़ का हमसौत क्या होगा? तो अर्ज़ का अर्ज़ होगा, यानी यहाँ आइन और अलिफ में फ़र्क है सिर्फ, बाकी सब सेम है। तो अर्ज़ का हमसौत क्या होगा? यानी हम आवाज़ लफ्ज़। हमसौत मतलब हम आवाज़, यानी एक जैसी आवाज़। तो अर्ज़ अर्ज़ दोनों थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है और एक हर्फ का भी फ़र्क है, लेकिन लगभग लगता है कि एक ही चीज़ है नहीं, लगता है। सवाल नंबर 60, हम किताब पढ़ते क्या होगा? सही ऑप्शन इसमें जुमला मुकम्मल कीजिए। है, हो, हूँ। तुम हम किताब पढ़ते हैं, सही नहीं है। हम किताब पढ़ते हो, ये भी सही नहीं है। हम किताब पढ़ते हूँ, ये भी सही नहीं। हम किताब पढ़ते हैं, ये सही है। सवाल नंबर 61, इनमें से सुहैल अज़ीमाबादी का मजमूआ कौन है? इनमें से सुहैल अज़ीमाबादी का मजमूआ कौन है? तो आदमी के रूप, ये सुहैल अज़ीमाबादी का मजमूआ है। किसका मजमूआ है? सुहैल अज़ीमाबादी का मजमूआ है, आदमी के रूप। सवाल नंबर 62, महमूद की अहलिया का क्या नाम था? तो महमूद की अहलिया का नाम था ज़ुबैदा। क्या नाम था? महमूद की अहलिया का नाम क्या था? महमूद की अहलिया का नाम था ज़ुबैदा, यानी ऑप्शन सी 62 का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 63, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो सर सैयद की वालिदा का नाम था अज़ीज़ुन्निसा। सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? अज़ीज़ुन्निसा। सवाल नंबर 64, आर्यभट्ट का सन्न पैदाइश बताइए। यानी आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? तो 476 ईस्वी में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी में हुई थी।
कब हुई थी? 476 ईस्वी में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 65, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? अख्तर जमीला से शादी करना चाहता था। किस लड़की से शादी करना चाहता था अख्तर? अख्तर जमीला से शादी करना चाहता था, यानी 65 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सवाल नंबर 66, तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया? तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया? ये डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल है तौबतुन नसूह। ये कब आया मंजर आम पर? तो 1877 ईस्वी में तौबतुन नसूह मंजर आम पर आया। सवाल नंबर 67, सुहैल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई? तो सुहैल अज़ीमाबादी की वफ़ात हुई थी 1980 ईस्वी में। सुहैल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई थी? 1980 ईस्वी में सुहैल अज़ीमाबादी की वफ़ात हुई थी। सवाल नंबर 68, कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िले में से है? तो कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के समस्तीपुर ज़िले से है। किस ज़िले से है? बिहार के समस्तीपुर ज़िले से कमर जहाँ का ताल्लुक़ है। निगार अज़ीम के पहले अफसानवी मजमूआ का क्या नाम है? तो निगार अज़ीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अक्स है। क्या है? अक्स है। निगार अज़ीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अक्स है। सवाल नंबर 70, सिराज अली बरकत अली का रिश्ते में कौन था? सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? तो सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? बेटा था। सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? तो सिराज अली बरकत अली का कौन था? बेटा था। कौन था? बेटा था। सवाल नंबर 71, इन किताबों में सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? तो इसमें आसारुस सनादीद, ये किसकी किताब है? ये सर सैयद की किताब है। हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात सादी, ये तीनों की तीनों अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। और ये तीनों हयात जावेद सर सैयद अहमद का सवान हयात है, यादगार गालिब की सवान हयात है, और हयात सादी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवान हयात है। आसारुस सनादीद, ये किसकी किताब है? ये सर सैयद की किताब है ये। सवाल नंबर 72, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। आम लोगों की इब्तिदाई तालीम घर ही पर होती है। सवाल नंबर 73, बुद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? तो बुद्ध मज़हब में निर्वाण का तस्वुर क्या है? क्या मानना है? खुदा का इरफान। क्या बुद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? खुदा का इरफान, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 74, ज़ैल में लुत्फ़ुर रहमान की किताब कौन है? तो ज़ैल में लुत्फ़ुर रहमान की किताब कौन है? नक़द निगाह। क्या नाम है? नक़द निगाह, ये लुत्फ़ुर रहमान की किताब है। सवाल नंबर 75, लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? तो लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? रेवंडा, दरभंगा। कहाँ था? दरभंगा। तो जो है ये रेवंडा, इसी नाम है कुछ, रेवंडा दरभंगा। कमतौल नहीं है, बर्दीपुर जाले नहीं है, रेवंडा या रेवंडा इसी कुछ लिखा हुआ था, दरभंगा। ये लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन है। सवाल नंबर 76, आर्य सिद्धांत और सत्र, आर्य सिद्धांत और सूत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? तो आर्य सिद्धांत और सूत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? आर्यभट्ट हैं। कौन है? आर्यभट्ट हैं। आर्य सिद्धांत और सूत्र किताब जो है इसके मुसन्निफ आर्यभट्ट हैं। लुत्फ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी? तो लुत्फ़ुर रहमान ने PhD तक तालीम हासिल की थी। कहाँ तक? PhD तक तालीम हासिल की थी लुत्फ़ुर रहमान ने। सवाल नंबर 78, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? उर्दू का पहला नावल मुरअतुल उरूस को करार दिया जाता है। किसको? उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? मिरअतुल उरूस को उर्दू का पहला नावल करार दिया जाता है। और उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? उर्दू के पहले नावल निगार मिरअतुल उरूस के ही मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद साहब हैं।
سوال نمبر ابن الوقت بھی انہی کی ناول ہے۔ سوال نمبر 79، نذیر احمد نے دلی کے کس کالج میں داخلہ لیا؟ تو نذیر احمد نے دلی کالج میں داخلہ لیا تھا، یعنی 79 کا سی آپشن صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 80، حمیدہ نسوکی کون تھی؟ تو حمیدہ نسوکی کی بیٹی تھی۔ حمیدہ نسوکی کون تھی؟ حمیدہ نسوکی کی بیٹی تھی۔ اور فہمیدہ کون تھی؟ فہمیدہ بیوی تھی، نسو شوہر ہیں، حمیدہ بیٹی ہے۔ حمیدہ نسوکی کون تھی؟ تو بیٹی تھی۔ سوال نمبر 81، غالب کی بیگم کا نام کیا تھا؟ یعنی ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو امراؤ بیگم نام تھا۔ کیا نام تھا؟ غالب کی بیگم کا نام امراؤ بیگم تھا۔ سوال نمبر 82، ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام کون اخبار جاری ہوا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام کون اخبار جاری ہوا؟ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام دارالسلطنت جاری ہوا۔ کون سا اخبار؟ دارالسلطنت اخبار ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام جاری ہوا تھا۔ سوال نمبر 83، مکتوب شہباز میں بشرا کون تھی؟ مکتوب شہباز کا جو مکتوب ہے اس مکتوب میں بشرا کون تھی؟ تو بشرا شہباز کی بیٹی تھی۔ کون تھی؟ عبدالغفور شہباز کی کون تھی؟ بشرا بیٹی تھی۔ سوال نمبر 84، راجندر سنگھ بیدی کیا تھے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کون تھے؟ افسانہ نگار تھے۔ راجندر سنگھ بیدی کون تھے؟ افسانہ نگار تھے۔ سوال نمبر 85، چک بست کا انتقال کب ہوا؟ تو چک بست کا انتقال 1926 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا چک بست کا انتقال؟ چک بست کا انتقال 1926 عیسوی میں ہوا۔ سوال نمبر 86، جگن ناتھ آزاد کا تعلق کس شہر سے ہے؟ تو جگن ناتھ آزاد کا تعلق کس شہر سے تھا؟ عیسیٰ خیل پاکستان سے۔ کہاں سے؟ عیسیٰ خیل پاکستان، بنارس، لکھنؤ، دہلی نہیں بلکہ عیسیٰ خیل پاکستان۔ خبر لکھا ہوا ہے، یہ خبر کا یعنی ایک نقطہ چھوٹ گیا ہے۔ عیسیٰ خیل اصل میں ہے عیسیٰ خیل پاکستان میں، ان کا شہر کا نام تھا جگن ناتھ آزاد کا۔ پرویز شاہدی نے، سوال نمبر 87، پرویز شاہدی نے ملازمت کی شروعات کہاں سے کیا؟ تو پرویز شاہدی نے ملازمت کی شروعات کہاں سے کیا؟ کولکتہ سے کیا تھا۔ کہاں سے کیا تھا؟ کلکتہ سے کیا تھا، اس وقت کلکتہ ہی نام تھا۔ سوال نمبر 88، ضرورت کی جمع کیا ہوگی؟ تو ضرورت کی جمع کیا ہوگی؟ ضروریات۔ کیا ہوگی؟ ضروریات۔ ضرورتوں بھی ہو سکتا ہے، ضرورتیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں ضروریات ہی جمع ہے۔ اگر ضروریات نہیں ہو، ضرورتوں اور ضرورتیں ہو تو اس دونوں میں سے کوئی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر ضروریات اگر موجود ہے تو یہ دونوں غلط ہو جائیں گے۔ ضرورتیں اور ضروریات صحیح ہوگا، یعنی 88 کا آپشن بی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 89، اقوال واحد کی کیا ہے؟ واحد کیا ہوگا؟ اقوال کا یا اقوال کی واحد؟ اقوال کا واحد کیا ہوگا؟ تو اقوال کا واحد ہوگا قول۔ اقوال کا واحد کیا ہوگا؟ اقوال کا واحد ہوگا قول۔ اقوال کا واحد کیا ہوگا؟ قول ہوگا، یعنی قول واحد ہے، اقوال جمع ہے۔ سوال نمبر 90، وہ گیا کون فعل ہے؟ وہ گیا کون فعل ہے؟ تو وہ گیا ماضی مطلق فعل ہے۔ وہ گیا کون فعل ہے؟ وہ گیا ماضی مطلق فعل ہے۔ وہ گیا کون فعل ہے؟ فعل ماضی مطلق ہے۔ سوال نمبر 91، علم کی جمع کیا ہوگی؟ تو علم کی جمع ہوگی اعلام۔ علم کی جمع کیا ہوگی؟ علم کی جمع ہوگی اعلام۔ سوال نمبر 92، درج ذیل میں ماضی شکیہ کی مثال کون ہے؟ تو درج ذیل میں ماضی شکیہ کی مثال ہے وہ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ وہ لوگ پڑھتے ہوں گے، شک ظاہر کیا جا رہا ہے، پڑھے ہیں، ہو سکتا ہے پڑھ بھی رہے ہوں، ہو سکتا ہے نہیں بھی پڑھ رہے ہوں، یعنی شک ہے، تو جس میں شک ہو وہ شکیہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ پڑھتے ہوں گے یہ ماضی شکیہ ہے۔ سوال نمبر 93، وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکیل کی جمع ہوگی وکلا۔ کیا ہوگا؟ وکلا۔ وکالت موکل متوکل نہیں، وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکلا۔
سوال نمبر 94، ان میں سے مؤنث کی نشاندہی کیجیے، یعنی یہ 4 آپشن ہے نیچے، اس میں سے مذکر اور مؤنث کی پہچان کرنا ہے۔ تو ان میں سے دیکھیے مؤنث کون ہے؟ روح مؤنث ہے، باقی دلبر، ناشاد اور قلم یہ سب کے سب کیا ہے؟ مذکر ہے، یعنی 94 کا آپشن اے صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 95، بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 96، جو نام رشتہ کے بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جو نام رشتہ کے بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے کنیت کہتے ہیں۔ جو نام رشتہ کے بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کنیت کہتے ہیں، یعنی آپشن بی صحیح جواب ہوگا۔ یہ پیچھے میں نے بتایا تھا کہ جو رشتہ کے بنا پر ہو، یعنی ماں باپ اور بیٹا بیٹی کے نام پر جو رشتے پر جو نام رکھا جاتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 97، رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ تو رباعی کی جمع ہوگی رباعیات۔ رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ رباعیات۔ رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ رباعیات، یعنی 97 کا صحیح جواب ہوگا کیا؟ رباعیات۔ سوال نمبر 98، وقوف سے بنائیے، وقوف سے صفت بنائیے۔ وقوف سے کیا بنائیے؟ صفت بنائیے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ بے وقوف۔ کیا ہو جائے گا؟ وقوف سے صفت بے وقوف۔ سوال نمبر 99، عیدگاہ کیا ہے؟ تو عیدگاہ اسم ظرف ہے۔ کیا ہے؟ اسم ظرف ہے۔ کیا ہے؟ عیدگاہ اسم ظرف ہے۔ قلم کیا ہے؟ یہ اسم آلہ ہے۔ عیدگاہ اسم ظرف ہے۔ عیدگاہ کیا ہے؟ عیدگاہ اسم ظرف ہے۔ عیدگاہ کیا ہے؟ سوال نمبر 99، عیدگاہ کیا ہے؟ عیدگاہ اسم ظرف ہے۔ کیا ہے؟ عیدگاہ اسم ظرف ہے، یعنی 99 کا آپشن بی صحیح جواب ہوگا۔ اور اسم آلہ یہ جیسے قلم یہ اسم آلہ ہے، چوک یہ اسم آلہ ہے، اور آلہ جو ہے وہ بھی اسم آلہ ہے جسے ڈاکٹر چیک کرتا ہے۔ سوال نمبر 100، کس عمر میں غالب کی شادی ہوئی؟ تو غالب کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی غالب کی شادی؟ غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اب دیکھیے اس کا سیکشن اے کا 2 سوال چھوٹ گیا تھا پیچھے، جس کا جواب یہاں ہے۔ شبنم کمالی کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ سیتا مڑھی میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ ضلع سیتا مڑھی میں شبنم کمالی کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، رقیہ بھابھی کا اختر سے کیا رشتہ تھا؟ تو رقیہ بھابھی کا اختر سے دیور کا رشتہ تھا۔ کیا تھا؟ اختر دیور تھا کس کا؟ رقیہ بھابھی کا۔ کون تھا اختر؟ یہ دیور تھا کس کا؟ رقیہ بھابھی کا۔ تو اس طرح سے آپ کا آج 100 سوالات آبجیکٹیو ٹائپ مکمل ہوئے، اور اس میں سے کسی 50 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ جو آسان لگے آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سبق آج کا اور یہ پورا جو ہے آبجیکٹیو ٹائپ سیشن جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح اگلا ویڈیو بھی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور اپنی خواہش ظاہر کریں۔ اگلا ہم اس کا سبجیکٹیو ٹائپ کو حل کر کے آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے ضرور۔ تو آپ ہمارے چینل پہ بنے رہیں گے، اور ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اور ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں اگلے کلاس کے ساتھ، یعنی کہ اس کے سبجیکٹیو جو سیکشن بی ہے اس کو میں حل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ آج کا سبق یہی تمام ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔